مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اسی طریقے سے میری بھی وہ باتیں ہیں، وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کی ہیں، وہ میری زندگی کا ایک جز ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک یعنی مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں، لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے، میدان جنگ میں علمی جنگ میں، تو ظاہر ہے پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی۔ سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے، کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو، اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں اسے وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا، وہ گھر میں تو نہیں کرتا، وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھا اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا۔ لیکن اب آپ اس کے میدان جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں۔ اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آوازیں ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے۔ جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی جی۔ دوئے پاسے کہتے ہیں وہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی۔ ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی، دسو۔ تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا۔ ظاہر لوٹے نے تو نہیں سی مرنا نا، لوٹے نے کہا منو ساڑھے لگے نے، لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے، پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بچ جاندی مرید تے بچ جاندہ نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا۔ سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے۔ تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء۔ بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے، مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی، آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے، یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے، ڈائریکٹ نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا۔ صحیح۔ وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں، وہ منسوخ حدیث ہے، اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور بھوک کی عمر 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا۔ اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا، کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے، اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے۔ تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا، ان سے کسی نے سوال لکھا، یار انہاں مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں، سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے۔ اور جواب ایسا، ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں، تو اب ظاہر ہے پردے کا اسٹیبلش، انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں، تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے یار، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں یار، آپ کو تمیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں، آپ لوگ بھی ہنستے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا، میں رونا ہی رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے، کیا کرے بندہ کس بات پہ سے۔ تو جب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے، اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا، بڑی عمر کی رضاعت والا، وہ پھر اہل حدیث میں چلا۔ ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے، لیکن سعودیہ والا بھی سر ہٹاؤ، انہوں نے حال تک سمجھ آئی، انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جی جناب کے جی بھرتی کری آؤ تے نال اے کام کری، یعنی مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے۔ ایک غیر محرم تے کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا، کتنی یعنی غلط بات ہے یہ۔
دیکھیں نا یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی. تو پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے 6-6.5 فٹ قد, یہ ان کی جان, اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا, نماز میں نیت کرنے لگا, مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے. تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا, میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم, ابھی ولدالین اس نے کہا نہیں تھا تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا, وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کرنی. جب اس نے آمین کہا امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الافی قریش, وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل, وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح سے قرات کی. اچھا یعنی جیسے کہ وہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے, آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پڑھنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے. اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, مولوی کی طرف منہ دے کر. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گے. کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب, پھکی جواب, یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان, آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ کو پتا بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے, حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے. ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے, وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا, ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے, آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے, کسی کو مشرک کا پتھر, ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا, اشلی رسول, یہاں تھا اشلی رسول اللہ لکھا, ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا, ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو اینو باہو, اے نہیں سر بہندا ہوں, اے نہیں سر بہندا, یہ کھلو گئی, یہ نہیں شے ہے, یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں, ہم علمی کتابی. اس وجہ سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو, پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا, علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر, بالکل, بڑے عرصے تک چلا یہ. جی, اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے, مذہب بریلوی صاحب نے, زمین ساکن ہے.
اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے. اور سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا جواب نہیں ہے, وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شاب ثاقب, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے, ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں, اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے, اردو ہی مولوی اڑیا ہوتا ہے. تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے. تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ. اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا, جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا. 20 ڈول نکال کے وہ آیا, کہتا کہ نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں, کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے. تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کٹو, پھر 20 ڈول کٹو گے تو پھر تو پانی صاف ملے گا. تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں, کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو مولانا شریف کو باہر نکالیں, عربی شریف دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ہاں جی, اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا. وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے. اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے صحابی ہیں, مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں, کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا, اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا, فتنے کا ڈر ہوگا, تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار, سیاڑا بیڑا بندہ ہے, انہوں نہیں پتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے, طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے, اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الآثار. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے, ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا, ابھی نہیں, ابھی اسی طرح چڑھے گا. جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرح معانی الآثار اٹیچ کریں گے. اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے, ایک وتر, چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا, تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, سیانا ہے. تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں, المتوفا 321 ہجری, اہل سنت کے امام ہیں, محدث ہیں, اور حدیث کی فیلڈ میں سکہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا, جو کہا کہ چھوڑ دو وہ فقیہ ہے صحابی ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے, جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. اچھا, اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے اس کا وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا, گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں, اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے. پتہ کیوں؟ ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے, پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب جب انہوں نے حمار کو حمار لکھ دیا نا, آپ کی کسی کے کان کھڑے ہو جائے گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے, اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا, تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے, واقعی مل گئی ہے, اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی, وہ بھی مل گئی. اچھا,
انہوں نے اسپیکر آن کیا تھا, میں گفتگو سن رہا, میں سمجھے کوئی مفتی ہے, تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, تو وہ سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا, میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے, تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے, ریڑیاں لانے والے, کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے, تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر لیا ہے اجماع, تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا, تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا, اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا, مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا, دیکھی نہیں ہے. یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک جو بندی مفتی دوست ہیں, ان کی لائبریری ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں, میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, نشان لگاتا ہوں, میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ, انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر, سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا, وہ 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے, تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے, اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے, ریڈیو والے, کالج کے اسٹوڈنٹ, موچی, کتابیں بیچنے والے, ٹھیک ہے جی, اور مٹیریل بیچنے والے, وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں, وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. اچھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں, اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر, کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تو کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سنیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے, تو بیچ رہے کیوں ہے ہن تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا, اتنے ڈرے ہوئے, لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر, کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, بغیر نام لیے, اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت, لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے, اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں, کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی, ابھی زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا, ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف, بغیر بارش کے, سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں, تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی سون تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے, میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا, یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں,
زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. یہ تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر. فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب، تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے ہیں. اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے. سنتیں اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی، باقی سارے بابیاں دے آداب ہو مڑ گے، تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں، توریہ کر لیتے ہیں. تو کتا اٹھانے کے آداب تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں، دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے، تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ کو زبان مار دی، کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائیں گے ناپاک، تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی. اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے. بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ، لوگ ویسے امامہ پڑھتے ہیں، امامہ نہیں، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ نواسی، امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ نے نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ یہ بھی یاد رکھیں. اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں. وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں؟ 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا، تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 نمبر والوں کی مسجد ہے، کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں؟ 24. اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گدھ ہے نا، گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا، یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے، تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہیں نا، جو الیاس قادری صاحب ہیں، وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی، نام ہے بابی. ہم وہابی بھی نہیں ہے، اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2، الف کا 1 ہو گیا 3، پھر با آ گئی 2، کتنے ہو گئے 5، اور یا کے جو ہے وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہم 24 نمبر ہے اور نہ ہم جو ہے وہ 15 نمبر ہے، بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی. آپ خود کیلکولیٹ کریں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے، 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی ایکویشن ہم نہ لیں برابر ہی نہیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اچھا تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24. وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں، پھر 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو.
تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے. جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المؤنث میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر. جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں. جھڑکنا نہیں ہے. اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اب جیسے ایک نابینا ہے وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا. اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو وہ نابینا اگر پروفیشنل بیکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے کیونکہ اس یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو پروفیشنل بھی ہے. باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی بجائے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں. اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے نہیں صبح دی روٹی نہیں کھاتی تو ان کو جی کھاؤ بابو یہ نہیں کھانی کھاؤ. یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا کتنے بندے کھاندے جی روٹی سارے ہی نس جاندے ہیں روٹی سے سن کے تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی بجائے نا کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے جیب کٹ کی یہ کرایہ چاہیے کدھر جانا ہے لاہور. ٹھیک ہے جی آؤ بٹھا دینا لاہور والی گڈی سے. میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا ہے کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگ کے تو پیسے تیرے نا اور تو پیسے لے کے دس کیونکہ میں نے پیسے دیے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بقایا مانگے اس کو نہیں دینے کیونکہ اس کو میں لاہور کا اس نے مجھے کہا اس نے لاہور تک جانا ہے. اور وہ جا کے جناب جیلم کا پل کراس کرتے کہتے ہیں میرا کرایہ واپس کرو میں نے کدھر کال آ گئی میں جانا ہے. تو جا پھر اتو کوئی اور بندہ لا کنڈکٹر سے موجہ کنڈکٹر تو دعا کرے گا لے جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہینڈل کیا کریں. ٹھیک ہے. علمی کتابی ہونا پڑتا ہے. اچھا جی اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے ایک سوال اور کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالی کھانے کا وقفہ کریں گے. آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے. اور آپ نہاری اس طرح کی آپ نے نہاری کھائی بھی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ جو نہاری آپ دیکھیں گے نا اللہ کے فضل سے تو لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہی ہوگی نا سموسے دودھ پتی ٹھیک ہے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنی وہ شوق سے لے آئے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک شوق تھا انہوں نے لاہور میں نئی نئی دکان کھولی تھی. اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں میں اس دکان پہ گیا بھی تھا. میں نے کہا میری تصویر کھینچنی ہے لیکن یہاں لگانی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی ایک چھوٹی سی فے فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں
ٹھیک ہے, صحابی شافی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں, پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلاں نہیں, تو ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا ہوا نا, اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے, اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا, شیخ احمد سنندی. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے, اور مکتوبات میں لکھتے ہیں, وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں, وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسلح نے اوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی ہے, ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا, بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے, ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان, پتہ نہیں آگے کتنے بنے. اجازت دیں ویسے, بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں. جی جی جی. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے عشق محبت کا کام کرے نا, تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے. یہ میں تفنن تو باقی پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے جو اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا نا ہو پٹائی کا. میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو, جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا, فیملی میں دوستوں میں. نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ذرا میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا, مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی, آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں, تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں. جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی, وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی, وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے, وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے, ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے کہ گھوڑا کہتا نا واگا کھینچ لو نا جس طرح, تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باگے کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو, کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا لیا. او اللہ دے بندے ہو, اللہ دا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے وہ. ایسے پاسبل ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو, تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے کیا, میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو انہوں بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں. تو سر آپ جڑے بنے, آپ کہہ دیں کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سچے بنے, بتا دیں لڑتے کیوں ہیں, ناراضگی کیوں کرتے ہیں, مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے, وہ کہتے نہیں, وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں کہ انہوں نے مولانا سے کوئی تقریر کی, وہ اٹھ پٹانگ باتیں کر دی. تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا نہیں اس طرح کرے آپ اندر کمرے میں آ جائیں. بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے. اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے, جو آپ اندر دے کے کمرے میں جا کے تقریراں کرتے ہو, مجمع تقریراں کرتے ہو, ممبراں ہوتے ہیں, جواب دینے ایسے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں.
اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےزتی نہ ہو، اور جو بدماش ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اکرام مسلم کریں اندر جا کے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندہ سوال نہ کسی سے کیا جائے۔ اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا، ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا، اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، بس صرف اتنا کہتے ہیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں۔ وہ کہنا پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ علی بھائی اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا، ہمارا ایک دوست ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ اس کا، ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے۔ تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی، تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ، کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے، ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے، تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو، یہ ہمارے برابر ایک بچہ ہے اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے، بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں، سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے، تو پہلے چیک کر لیتے ہیں آپ ان کو کہو اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا یہ ذرا چھوٹا کام، ہاں انگلی سیدھی کر دیں۔ تو وہ برا مان گیا، بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے، تم نظر آ جانا نا، نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار، انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے، رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں، ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کریں۔ ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ، ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے۔ ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجورٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ، اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑے کے کباب پکتے ہیں، اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے، بریانی بھی مل جائے گی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ ہیں وہ آفیشیل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے سامنے نا لا کے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے، ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں، مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے، کہتے ہیں ہم نے کھائے بڑے ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ، تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوشت کے تھے، چھوٹا تھا بڑا تھا کیا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے۔ تو وہ اب کہتے ہیں کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی، جو اردو تو نہیں آنی یا انگلش بھی نہیں، ان کو ٹرکش وہ بولتے ہیں نا، یورپ میں یہ ہے، فرینچ جو ہے وہ اپنی فرینچ لینگویج بولتے ہیں، جرمن جو ہے جرمنی بولتے ہیں۔ کہتا جی ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کا ہے، تو وہ نا بار بار جو ہے نا وہ اشارہ کرے ٹاؤں 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 ٹاؤں، وہ کہتے ہیں یار یہ ٹاؤں 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 کیا چیز ہے، تو وہ نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کوئی کتا ہی رکھو آ چڑھا ہے سانو کہڑی شاید کو آ چڑھی رہے، ٹاؤں ٹاؤں تو کتا ہی کرتا ہے۔ تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے، تو وہ بیچارہ وہی اشارہ کر سکتا تھا، ایسے ایسے بھی ساتھ کرتا تھا، سمجھ آئی۔ اور سر عربی میں رضا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میں نے آپ کو گولی کرائی تھی، یہ لفظ ہے رضا، عربی میں تو ضاد ہوتا ہے۔ سر احمد رضا نے زیر بھی تسی ٹھیک کر دیا تو میں پھر ضاد پڑھ لینی تھوڑی، کتنے جاؤ گے؟ تو آندہ سے آپ نے کہنا ہے احمد رضا بریلوی، احمد رضا، ٹھیک ہے، تو کیا کرو گے؟ بابا مر جائے گا؟ نہیں بابا تو خیر ویسے ہی فوت ہو چکے نے ہونا، پچھلے جڑے نے نا کہنے والے جوان بھی مر جان گے، انہوں نے عربی سیکھنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں، اور اصل مقصد سے وہ یعنی آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو اب اس کی بھی تو 22 نمبر مرتبان اس کے لیے بھی تو کھولنا تھا نا، تو میں نے کھول دیا ہے کہ آپ بندہ لے آئے، میں اس کی بھی غلطی نکال دوں گا، تو پھر میں کیا اس کو جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انصاف یہی ہے کہ سارے بزرگوں کو ایک جگہ رکھا جائے۔ تو وہ پھر لوگ آ کہتے ہیں وہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو اگر کہنا چھوڑتے ہیں، علی گلا بالکل صحیح نہیں، بس صرف تھوڑے۔ وہ بتایا مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جب لیکچر ریکارڈ کرایا نا، تو مجھے ایک بندے نے فون کیا، وہ ان دنوں وہ والا میرا کلپ آیا تھا عبدالستار عیدی صاحب کے مسئلے میں، کراچی کے ایک مفتی صاحب کے بارے میں، جو کہ نام نہیں لے لیں گے آپ کو پتا ہوگا۔ تو وہ ایک پٹھان بھائی نے مجھے فون کیا جو انہی مفتی صاحب کے علاقے کے تھے، وہ کہتے ہیں جی اس مفتی کے مجھے وہ کرتوت پتہ ہے کہ یہ کسی کو منہ نہ دکھائے، یہ تو ایسے کی تیسی اس کی یہ ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو اس مفتی نے تو طارق جمیل صاحب کو کہا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی گمراہ نہیں آیا، وہ جو الفاظ ہیں نا اتنے موٹے موٹے اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو میں نے کہتا نہیں جی طارق جمیل صاحب پہ ایسے کر رہے تو خود کردار اس طرح ہے۔ پھر مجھے کہتا علی بھائی ایک بات کروں، میں نے کہا کرو،
कहते हैं अरे भाई ये जो तारक जमीर साहब है यार इसको कुछ ना कहा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं अली भाई बातें आपकी ठीक है, वो कहानियां करता है वो, लेकिन यार मेरे दिल को बुरा लगता है जब आप उसको कुछ कहते हो, उसको कुछ ना कहा करो। अच्छा आप देखें यानी वो भाई मुझे मान भी रहा है। अच्छा ये मैंने उनकी नकल जो मैंने किसी पठान तबके को बदनाम करने की नहीं, उन्होंने बात इसी तरीके से की थी, तो और इसका मजा भी इसी तरह सुनाने का था। तो कहते यार जब आप उसको कुछ कहते हैं मेरे दिल को कुछ होता है, ये भी उसने कहा। तो बातें आपकी ठीक है लेकिन उसको ना कुछ कहा करो। इनसे थोड़ा सा हटके जिस तरह आपने इंजीनियरिंग की है और रिवर्स इंजीनियरिंग की है, इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा जो है ना वो एक लतीफ़ा याद आता है जी, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सुनाता हूँ। जी 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 सुनाओ जी सुनाओ, लेकिन पहले रुक जाओ। मेरा ख्याल है अजान नमाज कितने बजे थे? 7 बजे, पौने 7 है? अच्छा अच्छा जी चलो जी शुरू करो। अच्छा उसमें यह है कि मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं दोस्त साहब आपको जो सुन रहे हैं इस वक्त, कि इंजीनियर का जो IQ लेवल होता है ना जी वो 100+ होता है, डॉक्टर से ज़्यादा होता है। तो और इंजीनियर का एक काम ये भी होता है कि वो इंजीनियरिंग के साथ साथ रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहा होता है कि इसी फार्मूला को अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए उल्टा करने की तो वहाँ पर क्या रिएक्शन हो सकता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है इंजीनियर के पास। तो आप चूँकि इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो उसी हवाले से मुझे वो चीज़ याद आ जाती है कि एक इंजीनियर जो है वो अपने मतलब कि उनको जॉब नहीं मिलती थी तो वो सेटिस्फाई नहीं थे कि यार जो मेरा कैलिबर है, जो मेरा लेवल है, वो जॉब मुझे मिल नहीं रही। अच्छा तो उन्होंने क्या किया कि इंजीनियरिंग की, उन्होंने अपने हवाले से ना एक क्लिनिक बनाया और क्लिनिक में बाहर उन्होंने नाम लिख दिया डॉक्टर। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपका हम नाम रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, सर्जन भी डॉक्टर ही होता है। अच्छा अब उन्होंने ये तो इंजीनियरिंग कर दी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की बड़ी ज़बरदस्त। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बाहर उन्होंने लिख दिया कि मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ जिस तरह कि आप हर बुजुर्ग का इलाज करते हैं। तो मेरी फ़ीस है 300 रुपया, आप तो फीस भी नहीं लेते। तो उन्होंने कहा जी कि अगर मैं इलाज ना कर सका तो मैं 1000 रुपया आपको इनाम दूंगा। तो इसी तरह एक बहुत चालाक बंदा था जिस तरह के आज के उलमा हैं, तो उन्होंने कहा यार हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हम तो जेल में जा के इससे सवालात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के। तो वो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा यार सवाल करेंगे और कोई ना कोई उसको तो बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा तो हमें 1000 रुपये मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि पहले दिन वो आए हैं बुजुर्ग और उन्होंने आके कहा जी कि मेरी ज़ुबान का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, तो मेरा कुछ इलाज करें। अब वो बुजुर्ग बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा इसका कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इसका चेक एंड बैलेंस होगा, कौन सी लेबॉर्ट्री में जाएंगे, तो मुझे मुफ्त में 1000 रुपये मिल जाएगा। तो चूंकि वो जो डॉक्टर था वो तो उसको पता था डॉक्टर है, लेकिन असल में उसके अंदर इंजीनियर था। तो उन्होंने कहा नर्स को कि 22 नंबर मर्तबान से ना 3 ड्रॉप्स लाओ और इनको पिला दो। अब वो जैसे ही 22 नंबर मर्तबान से उसने 3 ड्रॉप्स लिए और पिलाए हैं तो वो कहता है तू 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 डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। तो उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है कि आपकी जुबान का टेस्ट वापस आ गया तो 300 रुपया लाएं। 300 रुपये ठीक है जी। अब वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार ये तो मैं 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाने आया था, तो ये तो डॉक्टर खुद 300 रुपये मेरे से ले गया। तो उसने कोई बात नहीं, अब मैं ज़रा इसको अगली दफ़ा पकड़ूंगा। अब अगली मजलिस पे जो वो आता है तो वो कहता है जी कि डॉक्टर साहब मुझे याददाश्त जो है ना वो मेरी बड़ी बिल्कुल अजीब सी कमज़ोर हो गई है, बल्कि ना होने के बराबर है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, मेरी याददाश्त चलेगी, मेरा इलाज करें बराए मेहरबानी। तो डॉक्टर साहब फिर नर्स को बुलाते हैं और वो नर्स को कहते हैं कि 22 नंबर मर्तबान से ना 3 ड्रॉप्स इसको पिलाएं। तो वो आगे से मरीज कहता है कि नहीं 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 डॉक्टर साहब वो दे पेट्रोल है। तो वो कहते हैं इसका मतलब आपकी याददाश्त वापस आ गई तो 300 रुपया लाएंगे। यार ये हफ्ते पहले थी और याददाश्त वापस आ गई। वो बड़ा परेशान, वो कहता है यार मैं हर दफ़ा कोई ना कोई बीमारी लेके आता हूँ और हर दफ़ा ये बंदा कोई ना कोई इलाज कर लेता है मेरा और उल्टा 300 रुपया ले लेता है बजाय 1000 देने के। कहता कोई नहीं, अब अगली दफ़ा इसको नहीं मैं छोड़ूंगा। अब वो आखिरी दफ़ा जब हमला करता है तो वो कहता है जी कि डॉक्टर साहब मैं नाबीना हो गया, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता, मेरी आंखें ज़ाया हो गई, मेरा इलाज करें। अच्छा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जो कि असल में इंजीनियर होते हैं, तो कहते हैं यार बात यह है कि इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, तो वादे के मुताबिक ये अपना 1000 रुपया ले लो। तो वो जैसे ही ऐसे देता कहता डॉक्टर साहब कहते 500 रुपया है। कहते इसका मतलब है तुम्हारी नज़र भी वापस आ गई, 500 भी लाओ और 300 रुपया भी लाओ। ठीक है जी, ठीक है जनाब। तो आपने पूरी दुनिया के लोगों के साथ ये मामला किया है।
جزاک اللہ خیرہ. ویسے اس سے بڑے لیول کا معاملہ ہوا ہے. چلیں یہ مثال کے طور پہ اچھا ہے. اذان عشاء کی شروع ہونے لگی ہیں تو وقفہ کر لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد. اور میں ایک صرف چونکہ آپ بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے شرارت سوٹ جاتی ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو سیدنا علی والی ہے بے شک, اور فقر اور زہد دنیا سے اور غنا سیدنا علی والا ہے, یعنی مراد ہے کاپی کرتے ہیں. لیکن جو چلاکی اور ہوشیاری ہے نا وہ حضرت علی کے مخالفین والی ہے. ٹھیک ہے, یہ جس سے بھی اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے نا. تو چلاکی ہوشیاری ہم نے وہاں سے لی ہے, لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم اگر علی کے ماننے والے ہیں تو دوبارہ سے دھوکہ کھا جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, وہ ایک بار ہی آپ نے دھوکہ کر لیا تحکیم کے مسئلے میں, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا. البتہ چونکہ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی, اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں اور انگلش میں بفیلو کہتے ہیں, اور گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں اور عربی میں بقارہ. ٹھیک ہے, او منو بلال بھائی علی گالی یاد آ گئی ہے. انہوں نے ایک مولوی کو پوچھا بکرا کا مطلب کیا, کہتے ہیں بکرا. علماء سے پوچھ کے یہ چلنا چاہ رہے تھے. وہ سر پنجابی والا بکرا ہو رہا ہے, عربی والا بقرہ اور ہے. وہ گائے نو کہتے ہیں اوقاف دوسری کینچی علی بقرہ البقرہ. پہلی جو صورت ہے دباچے کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے, تو اس میں گائے کا ذکر. مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا, یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا, تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا, ہائے 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 ہائے, تو کیا آواز آئے گی پیچھو؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت, تو اس یہودی کو قتل کر دے. یہ آواز آئے گی اے مسلم. ہاں, ایھا المسلم, اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی انجینئر صاحب ویڈیو تو پیچھے چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں, نہیں دیکھے وہ تو مانے گا ہی نہیں. آپ چیک کر لیں, آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہوں, کافر تو کہیں گے چیک کریو ذرا. اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے, پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو کہنا جی مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں کسی, نہیں ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے, وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سرنگی میں ایک بھائی تھے, عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں. ہاں, تو وہ بیچارے ریورٹ ہوئے نئے, تو وہ اب دیوبندی, ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی, دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی, تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھے تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفع الیدین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا, تو ان دنوں یہ بہت پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا جی اس طرح ایک منڈا کھنڈا ہی ہے. اچھا جی, وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے, ان کی داڑھی نہیں تھی, عام دیوبندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا, بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاء اللہ جو ایک سٹائل ہے, تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الیدین تو چھوٹی چیز ہے, ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں.
آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ تمہارے بزرگ بھی گمراہ, تو ابراہیمی خون ہے. ٹھیک ہے نا, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے؟ میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئے نا ذرا. اب المحند المفند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا نا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحدث علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے, میں نے کہا آپ کے پڑھیے, کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ پہ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے گا. میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا, جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہے نا ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر اب کوئی, کہتے ہیں اب کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے, اور اس طرح یہ ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی, کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھرک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گھیچی پکڑ لیں گے ہماری. ٹھیک ہے نا, وہ دانت کھلے ہی رہیں گے ایسے کر کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یا بند ہوں گے تو یہ پہلے ہی پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے مگرمچھ جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں؟ اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے, کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں یہ اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اسی آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں, ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے. 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی. لیکن یہ اللہ نے اس پہ کمزوری رکھی ہوئی ہے. آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے, پڑھے لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں نے ایک تفنن کے طور پہ آپ کو باتیں سمجھا. اگلا سوال ہے, امام صاحب اگر مغرب کی نماز سرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سرن پڑھائیے. نماز پہلی تو بات یہ کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے سن, پوری نماز ہی انہیں سرن پڑھا دیا آہستہ آواز میں مغرب کی. تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا, وہ تو نماز ہوئی نہیں نا, کیونکہ نہ پچھلے دن نہ اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے
تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبے کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں، اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی سر. تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں، قانون تو نہیں ہے، آپ کریں ذبح کریں، کوئی نہیں مسئلہ ہوتا. لیکن سنا نہیں کبھی سنا نہیں، لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا. یہاں تو آپ نے گدے والی حلیم بھی کھائی ہے سر. گدے اور کھائی ہوگی کافی دفعہ، آپ کو پتہ نہیں چلا گدے اور ہوگا. کتے تو لوگ کھا رہے ہیں، گھوڑے کا کبھی جی سنا ہی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے، یقیناً کھاتے ہوں کیا اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں، وہ حلال تو ہوگی، گدے کی تو حرام ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں، وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے. جائز. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا. پہلے اذان سے پہلے تھا نا، اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا، وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے، آپ مرض کو پکڑیں، انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے. اس فارمولے کو پکڑیں. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے، ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں. اگر یہ ہضم نہ ہو، زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت. وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آگے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آگے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے. یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا. وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی. انہیں رولا پاتا جی دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو. وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو چلو. ٹھیک ہے، وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی. تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی. وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی. وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا. فقہ الحدیث یہ تھا. کیا بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں. تو منکرین حدیث کو کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں. یہ تو نہیں کوئی کہتا. وہ کہتے نہیں حدیثیں منسوخ ہے، بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں، اضطراب ہے، یعنی راویوں کو وہم لگ گیا بھائی، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جو فقہ حنفی کے مسائل قرآن کے خلاف ہیں، کہ قرآن میں بھی اضطراب ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں جو ہے وہ جو ہے رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، اس کو دودھ چھڑانے کی مدت. فقہ حنفی میں 2.5 سال لکھی ہوئی ہے. اور جب وہ آیات قرآن میں آئی ہے تو شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی گل ہے، آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں. قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو. اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کوئی اور قرآن سی. تو جو حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، جو قرآن کے خلاف ان کے مسائل ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو جب وہ بھی اپنے بزرگ سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے. نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے. تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی، ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ، تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے. یہ بیماری وہی ہے. مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی. مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں، تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانی ہی کرا کے گئے تھے. یہ ان کو پتہ چل گیا. میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے. کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے.
جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے. سر یہ خواب پورا کرو بیٹا, بالکل پیچھے سی وہ کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا, ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ وہ کیا ہویا. ٹھیک ہے, وہ میں بیٹھے ایسا جناب, میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے. اور پیچھے بیٹھا سی, انہیں سجے والوں بھی سنیا, نہ انہوں نے قرآن آتا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا. پھر انہیں کہا امام نو چیک کرا, امام نو بھی نہیں سی آتا.